اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خائن کا حشر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا جس میں مال غنیمت کی چوری کے مسئلے کو بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیا۔ پھر فرمایا، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر اونٹ ہے جو زور سے بلبلا رہا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، اس گناہ کے وبال سے بچائیے۔ تو میں کہوں گا کہ میں تیری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تو تجھے یہ بات دنیا میں پہنچا دی تھی۔ میں تم سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کوئی گھوڑا ہے جو ہنہنا رہا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول میری مدد کو دوڑیے۔ تو میں کہوں کہ میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے تو تجھے دنیا میں بات پہنچا دی تھی۔ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر کوئی بکری سوار ہے اور وہ ممیا رہی ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کو آئیے۔ تو میں اس کے جواب میں کہوں کہ میں یہاں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو دنیا میں تجھے بات پہنچا دی تھی۔ میں تم میں سے کسی کو قیامت والے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر کوئی انسان سوار ہے اور وہ چیخ رہا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد کو پہنچیے۔ تو میں اس کے جواب میں کہوں میں یہاں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو تجھے دنیا میں بات پہنچا دی تھی۔ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر کپڑے کے ٹکڑے لہرا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد کو فرمائیے، میری مدد فرمائیے۔ تو میں اس کے جواب میں کہوں میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھے بات پہنچا دی تھی۔ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سونا چاندی سوار ہے اور وہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے۔ تو میں اس کے جواب میں کہوں میں تیرے گناہ کی پاداش کو ذرا بھی نہیں ٹال سکتا، میں نے تو تجھے دنیا میں بات پہنچا دی تھی۔ اب اس حدیث کی تشریح میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جانوروں کے بولنے اور کپڑوں کے لہرانے کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت کی یہ چوریاں قیامت کے دن چھپائی نہ جا سکیں گی۔ ہر گناہ چیخ کر متعلقہ شخص کے مجرم ہونے کا اعلان کرے گا۔ واضح ہے کہ یہ صرف مال غنیمت کی چوری کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہر بڑے گناہ کا یہی حال ہوگا۔ اللہ اس برے انجام سے ہر مسلمان کو بچائے اور برا وقت آنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ بیلی۔